ایک بات وہ بھی چند لوگوں نے کی ہے کہ یہ جو ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے وہ جو کسی اے سی بی سی کو، تو اس میں میری گزارش ہے، میں اپنے پروگرام رپورٹ کارڈ میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ بھائی ملکی حالات، ایسے حالات میں اس طرح کے واقعات پہ کوئی اتنی اہمیت دینا، ان پہ فوکس کرنا، یہ اگر آپ سمجھتے ہیں دانش مندی ہے تو پلیز آپ اس کو جاری رکھیں، بٹ آئی ڈونٹ تھنک یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ سونامی آ جائے، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے تو اس میں میں یہ شکایت کروں کہ فلاں نے مجھے ڈانٹ کے لائی تھی. یا ملک کی حالات تو دیکھیں، فوکس ادھر ہونا چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، یہ انتظامی سا معاملہ تھا، اس کو اتنی زیادہ اہمیت، اور اللہ بہتر جانے. لوگوں کے کہتے ہیں کہ one should step into other person's shoes. پتہ نہیں وہ فردوس عاشق امان ہیں، ان کو رودا لگا ہوا ہوگا یا واقعی دیکھ کے اریٹیٹ ہو گئی ہوں گی. اگر وہ ڈانٹ لیا چھوٹی بہنوں کی طرح، تو یہ ایشو نہیں. ہمارے معاشرے میں اتنی مصائب کی اور مسائل کی اور بھیانک مسائل کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ سچی بات ہے مجھے اس طرح کا ایشو جو ہے نا اٹریکٹ ہی نہیں کرتا. آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ عجیب و غریب سی صورتحال ہے، اسی طرح خبریں آ رہی ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کی. 2 سال کا بچہ، 4 سال کی بچی اس مہینے میں بھی. تو ہمارے سوچنے کے لیے اور بہت کچھ ہے. یہ بالکل ٹیل اینڈ پہ جب آپ سارے معاملات سنبھال لیں، اپنی کوئی اقتصادیات بہتر کر لیں، اخلاقیات بہتر کر لیں، آپ کا کوئی شرح خواندگی، آپ کی لٹریسی ریٹ آپ کا بہتر ہو جائے، پھر ہے یہ تو ناز نخرے اس طرح کے، یہ اس لیول کا کھیل مجھے تو خیر ذاتی طور پہ یہ کوئی قابل ذکر بات لگتی نہیں. ہمارے ہاں جو یہ سلسلہ ہے توہین رسالت وغیرہ کے جو واقعات، اور اس پہ پھر ہمارا ری ایکشن اور سیلف ڈسٹرکشن، تو میں نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا تھا کہ یار خدا کے لیے مل جل کے دنیا کو بتاؤ کہ حضور تھے کیسے، چونکہ میرے ایمان کا یہ حصہ ہے اور اس کی لاتعداد مثالیں تاریخ میں موجود ہیں. جس کسی نے حضور کی سیرت پڑھ لی وہ ان پہ عاشق ہو گیا ہے، تاریخ بھری پڑی. اس حوالے سے میں نے کہا تھا کہ میں مشاہیر مغرب، تو اب تک میں میرا خیال ہے 10-11 مشاہیر مغرب کے حضور کے بارے میں جو ان کے خیالات تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. آج ہے ریف باسویل سمتھ، وہ اپنی کتاب محمد اینڈ محمدزم پیس بی اپان ہم میں لکھتے ہیں کہ مملکت کا سربراہ بھی اور عبادت گاہ کا بھی. وہ اس میں شہنشاہ بھی تھے اور مبلغ بھی، لیکن وہ ایسے مبلغ تھے جن کی تبلیغ میں کوئی مبالغہ نہیں تھا، اور وہ ایسے شہنشاہ تھے جن کے ارد گرد خادموں کا جمع غفیر نہیں ہوتا تھا، نہ ہی ان کی کوئی مستقل فوج تھی، نہ ہی ان کا کوئی محل تھا، اور نہ وہ کسی محافظ و خزانے سے کوئی متعین وظیفہ لیتے تھے. اگر تاریخ میں کبھی کسی شخص نے اللہ کی مدد سے حکومت کی ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. یہ وہی تھے جو بے سر و سامانی کے عالم میں بھی انتہائی طاقتور تھے. تو باسویل سمتھ آگے لکھتے ہیں، مجموعی طور پہ حیرت کی بات یہ نہیں کہ کتنا زیادہ بلکہ کتنا کم مختلف حالات میں حضور اپنی شخصیت سے مختلف نظر آتے تھے. صحرا میں چرواہے کی شکل میں، شام میں تاجر کی حیثیت سے، اور غار حرا میں تنہائی پسند شخصیت کے طور پہ اقلیتوں کے حالات بہتر بنانے میں. فتوحات میں ایران کے خسرو اور یونان کے ہرکلیس کے برابر نظر آتے تھے، اور ان تمام واقعات میں آپس میں اتحاد اور تنظیم نمایاں نظر آتی. اچھا، اس کے بعد یہ تو خیر خاتون بہت مشہور ہیں، تو آپ میں سے اکثر لوگوں نے پڑھا ہوگا
کیرن آرمسٹرانگ جو ہیں وہ انہوں نے تو خیر بہت خراج تحسین پیش کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقی معنوں میں صفر سے یا نقطہ آغاز سے بنیادی اور روحانی نظریے کے لیے کام کرنا پڑا۔ جب انہوں نے اپنا مشن شروع کیا تو کوئی بھی تاریخ لکھنے والا انہیں یہ مقام نہیں دے سکتا تھا۔ عرب دنیا توحید کے تصور کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس جارحانہ اور وحشیانہ معاشرے میں اس طرح کی کوئی کوشش بھی انتہائی خطرناک تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ماحول میں زندہ رہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ مسلسل خطرات میں گھرے رہے اور ان کا بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں، لیکن وہ فتح یاب ہوئے۔ اپنے وصال سے قبل ہی انہوں نے تعصبات کی جڑوں کو کاٹ دیا تھا، اور وہ وحشی قبائل اب اس طرح کے نہیں رہے تھے، اور عرب ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اس کے بعد میجر لیونارڈ کہتے ہیں کہ اسلام اور اس کی اخلاقی اور روحانی اقدار، ان کی ایک کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر کبھی کسی شخص نے اس صفحہ ہستی پر خدا کو پایا ہے، اگر کسی شخص نے اپنی تمام تر زندگی خالصتاً اور پاک جذبے سے اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہے، تو بغیر کسی شک و شبے کے اور پورے یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شخص عرب کے پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے، یہ اس بات کی تیاری کرنی چاہیے کہ لوگوں کو عالمی پیمانے پہ مختلف انداز میں، مختلف فورمز پر، مختلف زبانوں میں حضور کے بارے میں بنیادی معلومات مہیا کر دیں۔ یہ ہے فائٹ بیک کرنے کا بہترین طریقہ، بجائے اس کے کہ آپ اپنے لوگوں کو پریشان کریں، اپنی پراپرٹی برباد کریں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی اگر آپ کے کسی محترم کو، بڑے کو، پیارے کو اگر وہ نازیبا زبان استعمال کرے تو آپ اپنے منہ پہ تھپڑ مارنا شروع کر دیں۔ میرے نزدیک یہ ایک ایسا سلیوشن ہے جسے کم از کم آزما کے ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ 50+ مسلمان ملک اگر مل جل کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے تو پاکستان اکیلا کر سکتا ہے۔ یہ کوئی بہت ایکسپینسو، لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی میجر زبانیں ہیں تو ان میں اگر، اور اس کا آغاز بھی اسی طرح کیا جائے کہ جو مشاہیر ہیں مغرب کے، عالی دماغ لوگ ہیں، انہوں نے کیسا خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ تو دعوت عام ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی اس پہ غور کریں اور اپنی رائے دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔